اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پاک زندگی کے بارے میں ارادہ ہوا ہم سب کا کہ ہم کیا کریں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر آپ کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی کہ اس کو کوئی کیا کر لے، نمونہ بنا کر کے آئے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک قرآن مجید ہی اللہ کی کتاب باقی رہے گی۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، قرآن مجید کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور قرآن مجید جو اللہ کا پیغام ہے اس پیغام پر عمل کرنے والے پورے 100% ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے کیا ہے، نمونہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں، آدرش ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موڑ کو، ہر لمحے کو کیا کر لیا ہے، محفوظ کر دیا ہے اپنے مقبول بندوں کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قادر ہیں، وہ کس سے بھی کیا کر سکتے ہیں، حفاظت کا کام لے سکتے ہیں۔ جس کو بھی اللہ نے توفیق دی وہ خوش نصیب ہے۔ لکھنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھ رہے ہیں، اس زمانے سے لکھ رہے ہیں، ہزاروں نے لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسی حفاظت دیکھو۔ آج کسی بھی نبی کے بارے میں آپ پورا ڈیٹیل پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا آپ کہیں بھی نہیں پا سکیں گے۔ نبیوں کے بارے میں ہم کو خود بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو ہم بتا نہیں سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہونے سے پہلے کیا حالات تھے، پیدا ہوئے تو کیسے، پھر موت تک سارے حالات آپ معلوم کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے، کیونکہ اللہ کو اللہ کے رسول کے بغیر کسی اور کی زندگی کیا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں اور کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کر لے گا، اتباع کرے گا، وہ بھی گمراہی میں ہے۔ دیکھو نا، وقت کے نبی ہیں وہ بیچارے، وقت نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں کسی کی بھی زندگی اللہ کو پسند ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھ کر کے زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ جو اوروں کے طریقے پہ چلے گا وہ ناکام ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں بھی بڑی تلاش میں تھا کہ کوئی ایسی کتاب ہمیں مل جائے سیرت پر جس میں تفصیل بھی ہو اور پھر جتنا چاہیے اتنا ہی ہو۔ کبھی تفصیل زیادہ ہو جائے تو آدمی بھی کیا ہو سکتا ہے، سننے والا بھی، پڑھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے، وقت بھی نہیں رہتا نا۔ تو الحمدللہ کل رات یہ کتاب مل گئی مجھے، عاشق الہی، مولانا عاشق الہی بلند شہری دامت برکاتہ، ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے۔ میں چاہتا ہوں ان کی کتاب کا ہی مطالعہ کر کے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، محبت کو محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کتاب بھی لکھ کے چلے گئے جس میں نقطہ ہی نہیں۔ ایسی کتاب بھی ہے دنیا میں سیرت پر نقطہ نہیں، نقطہ کے بغیر والے حرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی، اس کا نام ہی کیا ہے، ہادی عالم۔ اس میں بھی دیکھو ایک بھی نقطہ نہیں ہے، ہادی عالم، پوری کتاب اے ٹو زیڈ الف سے لے کے یا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ایک کتاب ہے ہادی عالم۔ وہ ایسی کتاب ہے جس میں ایک بھی نقطہ نہیں، ایسے حرفوں سے، ایسے بھی حرف ہیں نا اردو میں جس میں نقطہ نہیں، را ہے نقطہ نہیں، دال ہے نقطہ نہیں، ہا ہے نقطہ نہیں، ہا ہے نقطہ نہیں، الف ہے نقطہ نہیں، نقطے کے بغیر والے حرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتی۔ کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، یہ ہے۔ تو ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں
ہم کو اسے کوئی تکلیف، ہمیں سننا ہے، سمجھنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ خود پریشان ہو گئے کون سی کتاب پڑھنا بولے، اتنی کتابیں، مختصر بھی ہیں مفصل بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر میں انشاءاللہ کتاب کی بھی مدد لوں گا. مدد لیتے لیتے کیا کروں گا، آپ کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آج تو آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات آئے گی نہیں، لیکن تمہیدی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ آج آئے گی. بولتے بولتے 5 منٹ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بولنا بہت بڑی خوش نصیبی کے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بولنے پر بھی ثواب ملتا ہے. سیرت پر ہی نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے آپ سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا تذکرہ ثواب اور اجر کا باعث ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ کی رحمت کی نزول کا باعث ہے. یعنی جوتے کے بارے میں، آپ کے بول و براز، آپ کا پخانہ پیشاب کے بارے میں بھی اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو اس پر بھی کیا ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ایسی مبارک زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے پورے شوق و ذوق کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ ہم کو اجر بھی ملے گا، ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے. ساری مخلوقات پر لازم ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی کیا کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کا شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارے اور اس کے حکموں پر چلے. آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. کنکر سے لے کر کے پہاڑ تک، ذرے سے لے کر بڑی بڑی مخلوق سب اللہ کی پیدا کرنا. لیکن ساری مخلوق میں 2 مخلوق ایسی ہے، انسان اور جنات، جو اللہ رب العالمین کے سمجھدار بندے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی. یہ کیا ہیں، عقل والے ہیں. ان کو اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا ہے. ان میں کچھ فرما بردار بھی ہیں، کچھ نافرمان بھی ہیں. فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے والے نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرنے والے، اور نافرمان وہ لوگ جو اپنے پیدا کرنے والے کے احکامات اور حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہم کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، وہیں سے کیا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا. یعنی انسان بھی سب سے پہلے اور وہ بھی نبی. تو نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے جاری، تاکہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بندوں تک اللہ کے احکامات کیا ہو جائیں، پہنچ جائیں. کیونکہ ڈائریکٹ بندہ اللہ کے حکم کو سنے تو بندے کے اندر اتنی طاقت، اور اس سے پہلے آپ نے سنا ہے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کے ذریعے سے بندوں تک کیا کرتے ہیں، اپنے احکامات پہنچاتے ہیں تاکہ بندے اس کے اوپر عمل کریں. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کیا فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کیا فرمایا، اب میری طرف سے ہدایت تمہیں پہنچے گی، احکامات تمہارے پاس آئے گی. اب اگر کوئی میری ہدایت پر، میرے احکامات پر چلے گا تو اس کے لیے نو ٹینشن، اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. دنیا میں ہر ایک بھی چاہتا ہے غم بھی نہ ہو، خوف بھی نہ ہو، ڈر بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی فرمایا تم ایسی زندگی چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ سب سے پہلے اتارے جائے. سورہ بقرہ میں پڑھتے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اس کے بعد کیا فرمایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ان لوگوں کو خوف بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا. تو معلوم ہوا بندے زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے. سب سے پہلے انسان آئے، ان کو اللہ نے فرمایا آزاد نہیں ہو، میری احکامات کی اتباع کرو. آزاد نہیں ہے. تو ہم سب کی اصل کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ہے. وہ انسان تھے اور ہم سب انسان کی اولاد ہیں. تو انسان کو اللہ نے آزاد نہیں رکھا، ان کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلے.
اور ان حکموں کو خود تجویز بھی نہیں کر سکتے اپنے طرف سے کوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جو احکام بھیجے ہیں انہی پر ہر مرد عورت کو چلنا لازم ہے. اگر بندوں پر یہ رکھ دیا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کیا کرو، زندگی گزارو، جو تمہارے من میں آئے وہ اس انداز میں تم کیا کرو، ہماری عبادت کرو، کیا ہوتا؟ ہر ایک بھی اپنے اپنے خواہش اپنے اپنے طریقے کے حساب سے دنیا میں زندگی گزارتا اور نہ جانے کیسے کیسے غلط عقیدے اپنا لیتا. آج بھی دیکھو اپنے نظروں کے سامنے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں دیکھو نا، لوگ پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کن کن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. کن کن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں؟ گائے کی بھی پوجا، جس گائے کو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا اس کی بھی پوجا. وہ چھوڑو، پانی کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں کے بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ گاڑیوں کی بھی پوجا. میں بولتا ہوں نا، اسکرو ڈرائیور کی بھی پوجا. اس اسکرو ڈرائیور سے وہ کیا کرتے ہیں، اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں نہ تو لوز کرتے ہیں، اس کی بھی پوجا کرنے والے ہیں. تو یہ ہے، اگر اختیار دے دیا گیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر انسان کی حالت دیکھو کیا ہو جاتی ہے. کہ ہمارے سامنے اللہ کا شکر ادا کریں. عقل جب اوندھی ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو لوگ پیشاب پیتے ہیں اور دودھ کو پھینک دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کے حکموں کو چھوڑنے کا نتیجہ. اس لیے اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا رحم کیا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ نازل، اپنے احکامات نبیوں کے ذریعے سے ہم تک کیا کیا، پہنچایا کہ زندگی اس طرح گزارو گے تو نو ٹینشن بھی رہو گے اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ. دنیا میں بھی نو ٹینشن، کچھ زیادہ ٹینشن کرنے کی ضرورت. جس کے دل میں آخرت ہوتا ہے نا وہ کبھی ٹینشن کرتا ہی نہیں. آتا تو ہے ٹینشن، لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر یقین ہے تو پھر سارا ٹینشن کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، ٹینشن ہے صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا تو کیا کہنا. تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے بہت بڑا کرم کیا نبیوں کو بھیج کر کہ اپنے احکامات نبیوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت و سلسلہ کا، رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. نبی رسول بھیجے، انہوں نے انسانوں کو، جنات کو اچھی باتوں، اعمال صالحہ کی تعلیم دی، برائیوں اور بدکرداریوں سے منع فرمایا اور بندوں کو خالق و مالک کی عبادت کا طریقہ سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کس طرح سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کس طرح سے کرنا ہے. اچھے اخلاق سمجھائے، برے اخلاق کیا ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ سب کچھ سمجھایا. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ سب سے آخری نبی ہیں. آپ کی نبوت و رسالت پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی نئے نبوت کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا، وہ بھی جہنمی ہوگا، اور اس کو کوئی بھی نبی مانے گا وہ بھی جہنمی ہوگا. جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے کو اگر کوئی نبی مانے گا وہ بھی جہنمی ہوں گے، وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان ہیں، تو ان کی نسل دنیا میں پھیلتی رہی. انہی سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی آتے رہے، اور دیگر بندے جو بھی انسان ہیں سب ان کی اولاد ہیں. ایک زمانے تک توحید کی وہ دعوت دیتے رہے، لوگ توحید پر جمے رہے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ نسل در نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری کے بعد تیسری نسل، اس طرح نسلیں چلتی رہیں. تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ لوگ اپنی من مانی زندگی گزارنے لگے، شرک، بت پرستی وغیرہ سب شروع ہو گیا. بہت سے انسان اللہ کے علاوہ کی پرستش کرنے لگے. اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. حضرت انبیاء تشریف لائے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. ان کے بعد دین سماوی کے ماننے والوں کا دعویٰ کرنے والے، ان کا دعویٰ کہ ہم نبیوں کے ماننے والے، آسمانی کتابوں کے ماننے والے، ان لوگوں نے بھی کیا کر لیا، شرک اور بدعت شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یہودی، نصرانی، ان لوگوں نے بھی کیا کر لیا، شرک کر لیا.
حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی نے کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنایا۔ اس طرح آسمانی کتابوں کا دعویٰ کرنے والے بھی کیا کرنے لگے؟ شرک کرنے لگے۔ جو لوگ آسمانی کتابوں سے محروم تھے، جو نبیوں کو نہیں مانتے تھے، ان کی تو بات چھوڑ دیجئے، وہ تو شرک اور بت پرستی میں لگے تھے۔ جو آسمانی کتابوں کو دعویٰ کرنے والے تھے، ان لوگوں کی بھی حالت کیا ہے؟ وہ بھی شرک کرنے لگے، وہ بھی کفر کرنے لگے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب میں ملاوٹ کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب میں، توریت میں، انجیل میں ملاوٹ کر کے چینجنگ لا کے اس میں کیا کیا انہوں نے؟ لوگوں کی خواہش کے مطابق فتوے دیتے تھے۔ لوگوں کے خواہش کے مطابق اللہ کے احکامات کو کیا کرتے تھے؟ بدل دیتے تھے۔ ایسی قومیں بھی آئیں دنیا میں، آج بھی ہے وہ قوم موجود۔ تو دونوں فریق یہود اور نصارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدل چکے تھے۔ اللہ کی کتاب میں رد و بدل انہوں نے کیا تھا، لیکن لوگوں کو کیا بولتے تھے؟ دعوت دیتے تھے، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ یہودی کی دعوت دیتے تھے، نصرانیت کی دعوت دیتے تھے، اور بولتے تھے کہ ہدایت پہ آؤ گے تم، اگر یہودی بن جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ آج بھی دیکھو ان کی مشنریاں کام کرتی ہیں، کیسا کام کرتی ہیں۔ اور یہ بھی بولتے تھے وہ اتنا سب کر کے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو چند دن کیا کرنا ہے؟ جہنم میں رہنا، باقی ہمیشہ کا جنت میں جانا ہے۔ جنت تو ہمارا ہے، ہماری پراپرٹی ہے۔ ہمارا باپ دادا کیا ہے؟ نبی ہیں، تو ہمیں بھی کیا ہے؟ باپ دادا کے نبوت کے فائدے میں ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ نبی جنت میں تو ہم بھی ان کے اولاد ہیں۔ اللہ نے منع تردید کر دی کہ لوگ وہاں پہ خاندان کی بنیاد پہ نہیں جاتے جنت میں، بلکہ اعمال کی بنیاد پہ جاتے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس کا عمل پیچھا کر دے اسے، تو اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ نسب اور خاندان کی بنیاد پہ کیا نہ کرو، فخر نہ کرو اور دعوے نہ کرو جھوٹے چھوٹے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی عہد لیا تھا کہ نبیوں کی اولاد کو جنت میں داخل کریں گے۔ نہ، کبھی اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے تو یہی کہا جو ایمان والے ہیں، جو اچھا اعمال کرنے والے، وہی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو ایسی حالت تھی دنیا کی۔ تو آسمانی کتابوں کا دعویٰ کرنے والے، ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے احکامات کو بدل کر کے لوگوں کے سامنے رشوت کھاتے تھے، رشوت لے کر کے فتوے دیتے تھے، رشوت لے کر کے، جیسے آج کل ادھیکاری لوگ، آفیسر لوگ رشوت لے کر کے لوگوں کا دنیا کا کام بناتے تھے۔ یہ دین کا حکم لوگوں کو سناتے تھے، اللہ کا حکم سناتے تھے، رشوت لے کر کے الٹے سیدھے احکامات سناتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کا کرم ہوا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، جس کی وجہ سے ہر زمانے میں سچے علماء آپ کو یہاں ملیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ جھوٹے بھی ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمارے کو سمجھ بھی تو دی ہے۔ جب ہم ڈاکٹر اور انجینئر میں فرق کر سکتے ہیں، جھوٹا کون سچا کون، تو مولویوں میں بھی فرق کر سکتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اتنا تو دماغ دیا ہے، کون سچے کون جھوٹے۔ تو خیر، یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے جو آسمانی کتابوں کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ اب ادھر طرف آئیے، عرب کی حالت کیا؟ عرب تو جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اور یہ عرب صرف مکے میں نہیں تھے، عرب کا پورا حجاز کا جو علاقہ ہے وہاں سب یہ عرب کے لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ تو زمانے جاہلیت میں اہل عرب بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور اس بات سے شرماتے تھے کہ ہمارا کوئی داماد بنے گا۔ تو جب گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کا منہ کالا ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتے تھے، کب اس کو کیا کریں ہم، دفن کر کے اپنے منہ کو ذلت سے بچائیں۔ اتنا اللہ نے قرآن کریم میں اس کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بیٹوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ کیا بیٹے کو کیوں قتل کرتے تھے؟ کون پالے گا، کون لائے گا کھانا، اس کے لیے قتل کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإياهم، ارے ہم تمہیں کیا کرنے والے، رزق دینے والے، ان کو بھی رزق دینے والے ہم، تم کہاں سے رزق دینے والے آ گئے۔ ایسی حالت تھی بد اخلاقی کی۔ کہاں؟ عرب میں لوگ اپنے بچوں کو تک کیا کرتے تھے، اور بت پرستی بھی عام تھی۔ مرد عورت حج کرتے تھے لیکن ننگے حج کرتے تھے، یہ حالت تھی۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ آثار ان کے اندر تھے، کیا؟ حج عمرہ، لیکن کرنے کے طریقے اپنے طرف سے گھڑ لیے تھے۔
ننگے ننگے طواف کرتے تھے کہ شیطان ان کو پٹی پڑھایا تھا، ارے بھائی جس کپڑا کو پہن کر کے تم گناہ کرتے ہو وہی کپڑا پہن کر کے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، برابر نہیں، تم کیا کرو، کپڑے اتار کر کے کیا کرو، طواف کرو۔ شیطان نے پٹی پڑھائی، اس کے اوپر ان لوگ عمل کرتے تھے۔ اس طرح جہالت تھی ان زمانے میں اور بد اخلاقی تھی، اور کیا کہتے ہیں دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ اپنے بچوں کو تک کیا کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ اب سوچو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قتل کرنے والے دوسروں کو بخشیں گے؟ یہ سب حالت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو یہودی نصرانیوں کی یہ حالت تھی کہ وہ خود آسمانی کتابوں کا دعویٰ کر کے شرک کرتے تھے، اور باقی لوگوں کی یہ حالت تھی، بت پرستی کرتے تھے، بدکاری بھی کرتے تھے۔ اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا تھا۔ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیے تھے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ ان میں بعض ایسی صفات ہیں یعنی جنات میں جو انسانوں کے اندر نہیں ہے، کہ وہ انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے، وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جنات انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے، اور وہ اپنی شکل بدل کر بھی کیا کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کبھی کتے کی شکل کبھی انسان کی شکل، یہ جنات کے اندر تھی۔ اب اس سلسلے میں جو جہالت تھی میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بنی آدم دنیا میں آئے، پہلے تو جنات تھے، جنات کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو جب دنیا میں بنو آدم آئے، آدمی آئے، انسان آئے، اور ان میں بھی کافر اور نافرمان ہوئے، تو ان پر کافر اور نافرمان جنات نے قبضہ کر لیا۔ جو انسان نافرمان تھے ان کے اوپر کس نے قبضہ کر لیا؟ شیطانوں نے قبضہ کر لیا۔ انسانوں کو ستانا، صورتیں بدل کر کے آنا، خوابوں میں آنا، ڈرانا، یہ سب شروع کر دیا جنات نے۔ جو بنی آدم حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی اتباع اور اطاعت سے الگ ہوئے، وہ آسانی کے ساتھ شیطان کے چنگل میں چلے گئے۔ شیطان نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، تسلط کر لیا، لوگ ان سے ڈرنے بھی لگے اور ان کی عبادت بھی کرنے لگے، جنات کی، شیطانوں کی عبادت۔ تو شیاطین ان کے سامنے صورتیں بدل کر کے آئے، پھر ان صورتوں کی طرح بنائے ہوئے بتوں کی عبادت پر ڈال دیا۔ پہلے تو اپنی صورت، اس کے بعد وہ اسی صورت کے بت بنا کر کے ان کی عبادت میں کیا کر دیا اس جنات نے، شیاطین نے۔ اس نے تو قسم کھایا نا کہ ہم بنو آدم کو کیا کریں گے، ہم بہکائیں گے، گمراہ کر دیں گے، خود تو جہنم میں جاؤں گا لیکن آدمیوں کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس حساب سے اس نے انسانوں کو گمراہ کیا۔ انسانوں کے خوف اور ڈر کا یہ عالم تھا، جنات سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب کبھی سفر میں رات کو کہیں خوف اور ڈر کی جگہ میں یہ پہنچتے تو ان میں سے بعض لوگ یوں پکارا کرتے تھے، کیا کہ یا عزیز ھذا الوادی اعوذ بک من السفہاء الذین فی طاعتک، اے اس وادی اور جنگل کے سردار، میں ان بے وقوفوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جو تیرے فرما برداری میں ہیں۔ یہ جنات سے پناہ لیتے تھے۔ اللہ کی پناہ لینا چاہیے، کس کی پناہ لیتے تھے؟ یہ جنات، اتنا ڈرتے تھے جنات سے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو شیطان بولے تو ڈرتے، جنات بولے تو ڈرتے، اللہ کو اتنا ڈر نہیں۔ تو اس بات نے جنات کو اور بھی اوپر چڑھا دیا، اور بھی کیا کر لیے شیطان نے، جنات نے، اور ہم لوگ بہت طاقتور ہیں، اور بد دماغ بنا دیا ان لوگوں کو، اور سمجھنے لگے دیکھو ہم اتنے بڑے ہیں کہ جنات انسان ہم سے ہماری پناہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ مصیبت کے وقت میں لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں، لوگ جنات کی پناہ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین نے ایک دھندا بنا لیا تھا کہ انسانوں میں کچھ لوگ کاہن بنے ہوئے تھے، جوتش لوگ آتے تھے، ان کے پاس اپنے بھوشیہ کی بات لیتے تھے۔ وہ کاہن جوتش کیا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے بھوشیہ سناتے تھے۔ کاہن اور جوتش جو ہے وہ ایسے نہیں سناتے تھے، یہ خبریں شیاطین ان کے پاس لاتے تھے۔ شیاطین کا یہ طریقہ تھا، آسمان کے قریب تک بھی جاتے تھے، اور وہاں پر جو زمین میں پیش آنے والے حادثے جو ہوتے ہیں وہ فرشتوں اس کا ذکر کرتے تھے۔ فرشتوں کی باتیں یہ شیاطین سن کر کے نیچے آتے اور جوتشوں کو سنا دیتے تھے۔ اب یہ کاہن لوگ، جوتش لوگ کیا کرتے تھے، ان کی باتیں سن کر کے، شیاطین کی باتیں سن کر کے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ وہ باتیں سچ بھی ہوتی تھی کیونکہ فرشتوں کی باتیں سچ بھی ہوتی تھی۔ اب لوگ سمجھتے تھے وہ ان کے اندر طاقت ہے، جوتشوں کے اندر یہ طاقت ہے، ان کو بہت سارا علم ہے، دیکھو بھوشیہ کے بارے میں یہ سناتے ہیں۔ عقیدہ اس طرح لوگوں کا بگڑنے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
دنیا میں تشریف لائے تو یہ شیاطین کا آسمان پر جانے کا جو سلسلہ ہے اللہ نے ختم کر دیا۔ جب بھی کوئی شیطان کوشش کرتا کہ فرشتوں کی بات، آسمان کی بات لے کے آئے تو ایک شہاب ثاقب بڑے ستارے کے ذریعے سے اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا۔ کوئی بھی آسمانی خبر اس کے بعد نہیں لے کے آ سکتا تھا زمین تک۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی برکت۔ اب شیاطین پریشان ہو گئے، آخر ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا کہ ہمارے آسمانوں تک کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہم آسمانوں پہ جا کر کے خبریں نہیں لے کے آ سکتے، اگر لے کے آئے تو ہم ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے، کیا ہے واقعہ پیش کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، زمین کے مشرق اور مغرب، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، سارے زمین کا چکر لگایا، آخر کون سا واقعہ پیش آیا؟ تو ان میں سے ایک جماعت تہامہ کی طرف آئی۔ یہ عرب کا وہ علاقہ ہے جس میں حجاز واقع ہے۔ گشت کرتے کرتے ایک جماعت کہاں آئی؟ عرب میں بھی آئی۔ تو اس جماعت نے دیکھا کہ مقام نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچی، جنات کے کانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں تلاوت کر رہے ہیں، وہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی تو خوب دھیان کے ساتھ سننے لگے، دھیان سے سننے لگے، اور آپس میں کہنے لگے ہو نہ ہو یہی چیز ہے کہ تمہاری خبریں سننے کے درمیان حائل ہو گئے، اب تم آسمانی نیوز، آسمانی خبریں، سچی خبریں سن نہیں سکتے۔ اسی واقعے کی وجہ سے اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہو گئے اور ان سے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ کیا صاف اس جماعت نے کہا ہم نے ایک ایسا قرآن دیکھا ہے جو قرآن لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اب ہم اللہ کے ساتھ میں، رب العالمین کے ساتھ میں شرک نہیں کر سکتے۔ توبہ کر لیا قرآن کو سن کر کے جنات کی ایک جماعت نے۔ سورہ جن ہے نا، سورہ جن قرآن کریم میں، اس میں یہ بات ہے یہدی الی الرشد فآمنا۔ اللہ اکبر۔ شیاطین جس آزادی سے آسمان تک جاتے تھے، وہاں فرشتوں کا جو مذاکرہ دنیاوی امور سے متعلق ہوتا تھا اسے سن کر کے نیچے آتے تھے اور کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے تھے۔ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ختم ہو گیا۔ لیکن شیاطین نے ایک اور دھندا نکالا، وہ یہ کہ نیچے سے لے کر بادلوں تک پر لگا لیتے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگا کر کے بیٹھتے ہیں اور ان کے اوپر انگارہ پھینک دیا جاتا ہے۔ اس انگارے کے لگنے سے پہلے کوئی بات سن کر کے اوپر والے نے اپنے نیچے والے کے کان میں ڈال دی، ہوتے ہوتے وہ بات کاہن تک پہنچ گئی تو وہ اپنے پاس سے اس میں جھوٹ 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں خبریں پھیلا دیتا ہے۔ ان خبروں میں کوئی بات سچی نکل آتی ہے تو وہی ہوتی ہے جو اوپر سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ احادیث شریفہ میں یہ تفصیل وارد ہوئی ہے۔ اللہ، یہ ہے شیاطین نے ایک نیا دھندا نکالا، نہیں سمجھے؟ اب شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان کو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہلاک کرتے، تو کیا کرے ان لوگوں نے آئیڈیا کیا بنایا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر اوپر والا جلنے سے پہلے کیا کرتا، نیچے والے کو سنا دیتا، نیچے والا اوپر، وہ اوپر دوسرا والا اگر جلنے کرے گا تیسرے کو سنا دیتا، تیسرا، اس طرح سے وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے اس میں بات۔ آخر کار کاہن اس میں پھر کیا کرتے، مرچی مسالہ لگا کر کے اس طرح سچی خبریں نہیں ملتی تھی اس میں۔ یہ سلسلہ انہوں نے چالو کیا، شیاطین ہے نا، بہت منڈا ہے۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہ کاہن، یہ جوتش جو بطور پیشنگوئی کچھ بتاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاہن جو بات بیان کرتا ہے ٹھیک نکل آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک صحیح بات ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، جیسے مرغی کرکر کرکر کرتی ہے پھر وہ اس میں سے 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ کون؟ جوتش لوگ، ایسا ہے ان کی حقیقت یہ ہے، ساری بات سچی نہیں ہوتی، یہ کون سی کی بات سچی ہوتی ہے اس میں 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ اب وہ کون سی سچی ہے کون سی بات جھوٹ ہے، اللہ عالم۔ تو یہ ہے کاہنوں کی حقیقت جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال یہ سب دنیا میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کی یہ حالت تھی کہ ہر طرف بدکاری، بد اخلاقی، بت پرستی اور جنات کا قبضہ، کہ جنات سے لوگ کیا کرتے تھے، پناہ لیتے تھے، ان سے ڈرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ساری بدکاری، بدعمالی، بد عقیدگی سب دور ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے سنیں گے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کی کیا حالت تھی، مکہ میں کون لوگ آباد تھے،
اور کی کیا حالت تھی، مکہ میں کون لوگ آباد تھے، اور اس کا کیا جغرافیائی حالت کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں آئے، آپ کے ابا، دادا، پردادا، ان کی تفصیل کیا ہے، انشاءاللہ آگے اگلے ہفتے ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ کی سنتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے سچی محبت کر کے، آپ کی سیرت معلوم کر کے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔